سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مال الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا مقصد دیا ہے اسے قرآن حکیم میں فلاح سے استعمال کیا ہے. فلاح سے مراد یہ ہے کہ جنت سے انسان قریب ہو اور جنت کو حاصل کر لے اور دوزخ دور ہو اور دوزخ سے نجات حاصل کر لے. یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے. ساری عبادات، سارے دن، ساری راتیں جو مہینے اللہ پاک ہمیں عطا فرماتے ہیں اس کے پیچھے مقصد صرف نہیں ہے کہ بندہ جو ہے کامیاب ہو جائے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ویسے تو یہ قرآن کا اعجاز ہے. قرآن کی ہر آیت انسان کو اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ بیان کرتی ہے. ہر آیت جو ہے، قرآن کا ہر واقعہ جو ہے وہ انسان کو یہی یاد کراتا ہے کہ تم نے یہ چیز حاصل کرنی ہے اور طریقہ بتاتا ہے. ایک آیت تو ایسی ہے جو اللہ پاک نے واضح اس میں طریقہ بیان فرمایا ہمارے لیے اور بے انتہا آسانی فرما دی کہ بندہ اگر وہ طریقہ اختیار کر لے الحمدللہ تو انسان فلاح پا جاتا ہے. روایت چھوٹی سی ہے لیکن سارا مجموعہ اس میں خلاصہ بیان فرما دیا اللہ پاک نے. قد افلح من زکاہا، فلاح کا راستہ بیان فرمایا اللہ نے کہ کیا چیز ہے جس سے انسان فلاح حاصل کر سکتا ہے. میں نے ابھی بتایا فلاح سے مراد جنت اور دوزخ سے دوری ہے. اس کا طریقہ جو بتایا وہ کیا ہے؟ تزکیہ ہے کہ جو انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، ساری زندگی محنت کرتا ہے، تزکیہ اپنے اندر کو، باطن کو پاک اور صاف کر لیتا ہے تمام غلاظتوں سے، اللہ پاک گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ جنتی ہے. اب اتنا بڑی بات سمجھ میں آ جائے آدمی کے تو ہمارا تو کام یہ ہے کہ ساری زندگی اس پہ محنت کرنی چاہیے. بہت شارٹ کٹ ہے کہ اندر ہمارا صاف ہو جائے، باطن صاف ہو جائے. اگر باطن صاف ہو گیا تو ہماری نماز بھی قبول ہو جائے گی، باطن صاف ہو گیا تو ہمارے حج بھی قبول ہو جائیں گے، ہماری عبادات قبول ہو جائیں گی.
ہماری تلاوتیں قبول ہو جائیں گی، ہمارے ذکر قبول ہو جائیں گے، ہماری محنتیں قبول ہو جائیں گی۔ اگر باطن صاف نہیں ہوا تو قرآن کہتا ہے انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کو قرآن نے تزکیہ کہا ہے، باطن کی صفائی۔ آخر کیا ہے کہ باطن کی صفائی میں ایسی کیا چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک معیار بنا دیا ہماری کامیابی کا؟ یہ دیکھنے والی چیز ہے، کیا چیز ہے باطن میں؟ تزکیہ باطن ہے کیا؟ جیسے ایک چیز ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں چیز پلی ہمیں سڑک پر کیچڑ لگی ہے، گند لگا ہوا ہے، ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں، اٹھا کے صاف کرتے ہیں، شفاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں پانی سے، اور جب گند ہٹ جاتا ہے تو اس میں سے الحمدللہ ایک ڈائمنڈ نکل آیا، موتی نکل آیا، تو آدمی بڑا خوش ہوتا ہے کہ بھئی کیچڑ صاف ہوئی، گند نکلا تو اس میں سے کتنا خوبصورت ایک ڈائمنڈ نکل آیا، ماشاءاللہ، قیمتی چیز ہے تو بہت۔ تزکیے کا معاملہ ایسا ہے کہ جب انسان صفائی کرتا ہے اندر کی، ہمارا باطن جو سارے گندوں سے بلاؤں سے گھرا ہوا ہے، گند سے اٹا ہوا ہے، تو جب آدمی اس کو صاف کرتا ہے، صاف کرتے کرتے اس میں سے بھی ایک ڈائمنڈ نکلتا ہے، اسی کی قیمت ہے ساری اللہ کے نزدیک۔ یہ تزکیہ جو کہا گیا نا، دھو، تو کس لیے کہ دھو گے تو اس میں سے کیا نکلے گا؟ ایک موتی نکلے گا، ایک ڈائمنڈ نکلے گا، بہت خوبصورت قسم کا۔ اب وہ اللہ کو بہت قیمتی ہے، وہی محبوب ہے، اور اسی کی وجہ سے تمہیں فلاح ہوگی، ملے گی۔ سمجھے بات؟ وہی وجہ ہے اصل میں ہماری فلاح کا، کہ صفائی کے بعد وہ چیز نکل آئے۔ اب وہ چیز نہیں نکلی تو فلاح نہیں ہوئی، صفائی نہیں ہوئی انسان کی۔ آپ دھو رہے ہیں اس کو، ڈائمنڈ کو، لیکن ڈائمنڈ سے مٹی نہیں نکلی، وہ تو مٹی نظر آئے گی ہمیں، لیکن جیسے بالکل صاف ہو جائے گا تو موتی اور ڈائمنڈ ہو جائے گا، اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح تزکیہ انسان کے اندر جو باطن ہے انسان کا اتنا صاف شفاف ہو جاتا ہے، تو جیسی صاف ہوگا تو ڈائمنڈ نکل آئے گا، وہ ضرور نکل آئے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا صفائی کرو۔ تو وہ کیا ہے ڈائمنڈ، اس کا کیا نام ہے؟ اب یہ دیکھنا ہے ہم نے، کیا نام ہوتا ہے اس کے حدیث میں، قرآن نے اس کو کیا نام دیا اس ڈائمنڈ کا؟ اس کا نام ہے اخلاق حسنہ۔ کیا نام ہے؟ اخلاق۔ ساری کامیابی اس ڈائمنڈ پہ ہے، ڈائمنڈ چمک گیا، انسان کے اخلاق بن گئے، الحمدللہ۔ اخلاق آ گیا نظر تو سمجھیے کامیاب ہو گیا یہ شخص، اس کی نماز بھی قریب، اس کا حج بھی قبول، اس کی زندگی کا ہر عمل قبول ہو جائے گا، وہ قیمتی انسان بن جاتا ہے۔ یہ ہے مسئلہ سارا۔ کیا ہے اس کی نشانی؟ اخلاق حسنہ کی نشانی کیا بیان فرمائی ہے؟ یہ دیکھیں گے آپ۔ ہم بھی کہتے ہیں میرا تو اخلاق حسنہ ہے، ہم تو اخلاق حسنہ، السلام علیکم جناب، کیا حال چال؟ ٹھیک ٹھاک، آؤ جی چائے پانی، بڑے وہ سمجھتے ہیں جی بڑا اخلاق والا ہے، یہی نا ہمارا معیار، ہنس کے بات کر لیا جی، چائے کھانا کھائیں، بڑا اخلاق والا۔ اور جب میں ہاتھ میں جا رہا ہوں ہنس رہا ہوں نا، اندر جو میرے دل میں وہ مجھے پتہ ہے یہ کنڈا ہی کنڈا ہے، کس طرح اس کو ایسی کی تیسی۔ ابھی ہاتھ میں ڈالیں، جناب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، سو کریں، اخلاق والا جناب، ماشاء اللہ، چائے پئیں، جیسے ہو گیا شکل دیکھ، بتھا دیکھ، جاننا کیا کرنا ہے۔ یہ 99% بااخلاق لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہنس کے ملنے، جناب کیا حال ہے، پیچھے پتہ نہیں کتنی بڑی لسٹ ہوگی اس کی ایسی تیسی کرنے کے لیے، مال بھی کھا جائیں گے، پیسہ بھی کھا جائیں گے، بڑا اخلاق۔ وہ کیا کرے اپنا کو، بڑا اخلاق والوں۔ یہ تو بھائی ان لوگوں کا اخلاق دیکھ، منہ جو چوڑا کرتے ہیں نا، دیکھ کے ایک دم وہ سمائل دیتے ہیں، اخلاق ہے وہ، یہ بناوٹ ہے۔ تو سمجھیں اخلاق کیا چیز ہے، جس اخلاق کی اللہ بات کر رہے ہیں، جس پہ فلاح ہے انسان کی۔ زہر کوئی چیز نہیں انسان کی، زہر جو ہوتا ہے نا، یہ بڑا خطرناک چیز ہے۔ زہر بھی انسان کا جب بنتا ہے جب باطن صحیح ہو، ورنہ ہر چیز ریا بن جاتی ہے، انسان کی دکھاوا بن جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھ جاتا ہے بڑا ٹھیک ٹھاک۔ سمجھے میری بات؟ یہ تزکیے کا سبق یاد رکھیں، اللہ ہم سب کو کامیاب کرے۔ اسی بیٹھ لیے بیٹھا ہوں میں اور آپ، یہ مجلس جو ہے بالکل ڈفرینٹ مجلس ہے، یا تو تیر لگتے ہیں، تیر اور زخم بڑھتے ہیں انسان کے، اور پھر ان پہ نمک ڈالا جاتا ہے، سبحان اللہ بولے۔ جس کو مرچیں زیادہ لگتی ہیں سمجھو اس کے علاج صحیح ہو رہا ہے،
لگتی ہیں مرچیں کسی کو؟ سمجھو اس کے علاوہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، لگتی پہنو نہیں، کوڑا لگتا ہے پہن کر. جتنی کڑوی لگیں گے میری باتیں سمجھو اتنی مجھے آپ سے محبت ہے. ہاں، چنڈا نالی صحیح ہوتا ہے بنتا، ویسے نہیں بنتا. پڑھتے تھے نا بچے اسکول میں، جس آدمی کی بچے کی پٹائی زیادہ ہوتی ہے نا سب سے بہترین حافظ وہی بنتا ہے. کوٹ کھا کے بہترین حفظ کرے گا قرآن. میرے بھائی اخلاق اس چیز کا نام نہیں ہے. خدا کے واسطے یہ عادتیں ہمارے میں ہیں، اس کو چھوڑیں. یہ بیمانی ہے، ریا ہے، دکھاوا ہے، بدماشی ہے، بہت سخت سزائیں ہیں اس کی. اللہ کے واسطے سمجھیں زندگی بہت تھوڑی ہے، اپنے آپ کو ہم سنبھالیں، سمجھیں اپنے آپ کو. بہت سخت امتحان ہے آخرت کا، بہت سخت امتحان ہے. ظاہری چیزوں میں مت جائیں، ظاہری مت سمجھیں اپنے آپ کو، اکڑیں مت ظاہری حالات پہ. یہ سب بکواس ہے. تو یہ دیکھ لیا نا جس کو ہم اخلاق سمجھتے ہیں، یہ تو اخلاق ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی تو کچھ اور تاریخ بتا رہے ہیں اخلاق کی. سبحان اللہ. اور مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، مشکات کی حدیث ہے الحمدللہ. یہ کتنی بڑی چیز ہے اخلاق. آپ یہ دیکھیں حدیث میں کہا گیا ہے کہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اطیع الخیر انسان. سبحان اللہ. سوچیں کیا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قربان ہو جائے. پوچھا جا رہا ہے اللہ کے نبی سے، مشکات کی حدیث ہے، ما اطیع الخیر انسان، کہ آخر یہ جو انسان ہے اتنی چیزیں اللہ پاک نے انسان کو دی ہیں، سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ کتنا اونچا سوال ہے، کتنا مہم حل ہے کہ سب سے خوبصورت کیا دی ہے؟ ناک دی ہے، یہ کان دیے ہیں، یہ آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے. کچھ بھی نہ ہو آدمی کے پاس، اللہ اکبر. یہ آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، کتنی قیمتی چیزیں اللہ پاک نے دی ہیں. کیا یہ قیمتی ہے ہمارے لیے؟ کیا ان کی کوئی قیمت ہے ہمارے واسطے؟ نہیں. قیمت اسی کی ہوگی جو کہ امام الانبیاء فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زبان سے جو چیز نکلے گی وہ سب سے زیادہ قیمتی ہوگی. تو آج پتہ لگ جائے گا کہ ان تمام چیزوں کی دنیا کی جن کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں، یا اس کے پاس تو یہ ہے، اس کے پاس تو فلاں ہے، اس کے پاس تو وہ ہے، پوری دنیا کاٹ چھاڑ کر کے اللہ نے ایک لفظ میں بتا دیا. سوال کرنے والوں نے کیا سوال کیا؟ وہ بھی صحابہ کرام تھے صلی اللہ علیہ وسلم، شاگرد تھے، صحیح شاگرد تھے. کیا کہ ہمیں تو پتہ تو چلے اپنی منزل کا، ہم سمجھے تو صحیح تاکہ ہم راستے کو طے کریں. سبحان اللہ. تو آخر ہے کیا چیز جو اللہ نے انسان کو عطا کی تاکہ ہم اس کو حاصل کریں؟ اگر نہیں ہے ہمارے پاس تو اللہ کے نبی فرما سکتے تھے کہ فلاں چیز، فلاں سلطنت، فلاں مکان، فلاں یہ، یا جسم کے بارے میں کہتے تیرا جسم ایسا ہونا چاہیے، تیرے ہاتھ ایسے ہونے چاہیے، تیرا رنگ ایسا ہونا چاہیے. کچھ نہیں فرمایا. آپ نے وہی چیز فرمائی کہ جو اللہ کے دربار میں سب سے قیمتی چیز ہے. ہم دیکھیں کہ وہ چیز ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے تو بہترین انسان ہے اللہ کے یہاں. نہیں ہے تو اس پہ کوشش کریں ساری زندگی کہ اللہ تعالیٰ یہ زندگی جو دی ہے، صبح اور شام جو زندگی ہماری چل رہی ہے، اس کو اس کام کے لیے صرف کر دیں کہ وہ چیز ہمیں مل جائے. کرنی چاہیے دوستوں. نہیں ہم لوگ پاگل ہیں، پھر بیوقوف ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہے زندگی کا. کھانے پینے جانوری ہے، سب کھدے. اور یہ چیز نہیں ہے تو یاد رکھیں جانوروں سے بدتر ہے انسان. اور یہ ہے بے شک اس کے ہاتھ ٹوٹے ہیں، جسم ٹوٹا ہے، پاؤں ٹوٹا ہے، آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہے، کچھ بھی نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے وہ شخص. کیونکہ افلا قد افلا، اس کامیاب ہے وہ شخص. انسان کا جو ویلیو اس پر دیکھی جاتا ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا. ایک شخص سے امتحان دیے بچوں نے، گورا ہے، پیارا ہے، یہ ہے، سب کچھ ہے. ایک بیچارہ بالکل چھوٹا موٹا آدمی ہے، کالا پیلا سا بچہ ہے، چھوٹا سا. اب امتحان نکلتا ہے، وہ فرسٹ کلاس لیتا ہے. ساری دنیا اس کو مڑ کے دیکھے گی، سب بھول جائیں گے کیسے بچے بیٹھے. ہوگا نہیں ہوگا؟ تصویر کس کی آئے گی؟ اس بچے کی آئے گی جو فرسٹ آیا. اس وقت نہیں دیکھا جائے گا اس کا منہ کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، کس کا بچہ ہے، غریب ہے، امیر ہے. نہیں، اخباروں میں سرخی لگ جائیں گی کہ یہ اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا اس بچے میں. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو اللہ جس کو کہہ دے کہ بندہ پسند ہے وہ کتنی بڑی چیز ہو. تو اللہ کے نبی نے اس طرح ہی جواب دیتے ہیں جیسے پوچھا جاتا تھا، جواب بھی اتنا ہی ملتا تھا. سبحان اللہ. اللہ نے چھوٹا جواب دے کے کام ختم کر دیا. اس نے ایک سوال پوچھا، لوگوں نے
ماتل خیر انسان یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے بتاتا ہوں میں تمہیں. خلق الحسن کہ سب سے خوبصورت چیز انسان میں دی ہے پورے وجود کے اندر، جو اس کے اندر سب سے خوبصورت چیز ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق حسن ہے اس کے. اب دیکھیں ہم ذرا نظر ماریں نا اپنے سارے لوگ جس درجے پہ جو بیٹھا ہے کہ ویسے تو سب کچھ ہے ہمارے پاس، کہ اخلاق ہیں ہمارے میں؟ اخلاق تو وہی ہاتھ ملانا، جی کی حال چال ہے جناب ٹھیک ہے، ہزاروں پیچھے یہ اس کا پیسہ ماریں گے، اس کا یہ کریں گے، اس کا فلاں کریں گے، بڑا عدم نظارہ ہے، کسی کی عزت نظاری ہے، کسی یہ ہوتا ہے ساری زندگی نہیں ہوتا ہمارے. اسلام لوگوں اتنا اونچا کریں گے اسلام، اور پیچھے سے حال ہوگا والا وہ انسان ہے، ہم کیا جانور ہیں یار. اس طرح ہم قبر میں جائیں گے تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ مجھے خود سوچیں. کہاں جائیں گی نمازیں، کہاں جائیں گی عبادات، کہاں ہمارے قرآن جائیں گے؟ سچے اچھے انسان بنو. اب اخلاق کیا چیز ہے یہ بھی سن لیں. وہ تو میں رد کر دیے دانت نکالنے منہ بنانے اور یہ سب اخلاق نہیں. اللہ کے نبی نے کیا تعریف کی اخلاق کی، سبحان اللہ. اخلاق دوستو اس کو کہتے ہیں، سنیں یہ اب ڈائمنڈ نکل رہا ہے، اب جو مٹی ہڈی ہے نا اب یہ ڈائمنڈ آ رہا ہے. غور سے سنیں کیا ڈائمنڈ جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بہترین انسان ہے. اخلاق کہتے ہیں کہ اس انسان کے اندر کہ اس انسان کو اللہ کی مخلوق سے نہ صرف محبت ہو، لفظ سننے میرے، یہ نہیں مجھے بڑی محبت ہے، نہیں، نہ صرف محبت ہو بلکہ اپنے سے زیادہ اس سے محبت ہو. سبحان اللہ. یہ ہے اخلاق. نہ صرف محبت کسی میں آپ سے پیار کرتا ہوں یا پیار کا اظہار کر رہا ہے یا پیار چیزیں کر رہا ہے، یہ نہیں، بلکہ کیا ہے کہ اپنے سے بھی زیادہ اس سے محبت ہو، یعنی اپنی ضروریات کو کاٹ کے اس کی ضروریت کو پورا کرے. سبحان اللہ. اپنے آرام کو چھوڑ کے اس کے آرام کو دیکھے، اپنی تکلیفوں کو برداشت کر کے اس کو آرام پہنچائے. کس کو؟ مخلوق، یعنی مومن سے نہیں، مخلوق کیا لگی؟ پرندہ بھی مخلوق ہے، مچھر بھی مخلوق ہے، مکھی بھی مخلوق ہے، بلی بھی مخلوق ہے، کتا بھی مخلوق ہے، یہ سب مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو ہمیں ہمارے اندر ایک ایسا احسار اور جذبہ پیدا ہو جائے، ایک مومن کے اندر وہ جذبہ اور احسار پیدا ہونا چاہیے کہ تشخیص ختم ہو جائے، تعلق جس سے اللہ کا ہو اور ہر مخلوق کا تعلق رب سے ہے، تو بس وہ ہمارے لیے ایسا ہے کہ ہر چیز ہم اس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو. جب یہ پوزیشن انسان کی آ گئی اس کو کہتے ہیں اخلاق حسن. ہاں، اور یہ سب سے قیمتی چیز ہے. کیا چیز نہیں سمجھ آ گیا؟ دین پتہ ہے، یہ ہے دین. اور اللہ نے دیکھیں اس کو کتنا پسند فرمایا اس چیز کو. اب یہ دیکھیں جو دین ہمارا دیا، جو ہمیں دین ہمیں دیا ہے، ہمارا نام ہے، اللہ نے اس دین کا نام بھی اسلام رکھا ہے. سبحان، اخلاق پہ رکھا ہے، کسی عبادت پہ نہیں لکھا. کیا لکھا ہے؟ اسلام. اور لفظ تو دیکھیں الف سے کیا بنتا ہے؟ الفت. سین سے کیا بنتا ہے؟ سلامتی، پیس. بتایا کتنا ہے. لام سے کیا بنتا ہے؟ لطافت، نرمی. اسلام ہے. سبحان اللہ. کہاں سے شروع ہے؟ دیکھیں میں سوچا، یہ خود سوچا، میں کہ یہ اللہ اس لفظوں میں تم نے سب کچھ چھپا دیا پیغام اپنے ساتھ. الفت بھی اس میں ہے، دیکھیں سلامتی بھی اس میں ہے، نرمی بھی اس میں ہے. اور میم سے کیا بنتا ہے؟ محبت. اور جب سب کو جوڑیں گے تو گلدستہ کیا بن جائے گا؟ اسلام. اور یہ ہمارا دین ہے. کہیں میں دینوں کو کیا کہیں گے؟ ہم اسلام کہیں گے نا. پچھو تو کچھ نظر نہیں آتا اسلام. تو اسلام تیرا کہاں سے ہو گیا؟ لوگوں کو تو گالی دیتا تھا، ان کی تو غیبت کرتا تھا، ان کے تو مال توڑتا تھا، ان کے ساتھ تو بےایمانی کرتا تھا، ان کے ساتھ زیادتی کی ہوئی. تو اسی کو اسلام سمجھتا تھا کہ شکل صورت بنا کے چلنا پھرنا آ گیا، مسجد میں باہر اندر ہو رہا ہے، یہ اسلام ہے. نہیں، اگر آج یہی اسلام ہوتا تو خدا کی قسم یہ حالت نہیں ہوتی ہماری. اصل میں یہ اسلام ہے ہی نہیں. اسلام تو وہ ہے جو صحابہ کرام نے پوچھا، اس پہ عمل کر کے بتایا. ایک ہی صحابی کا یہ کردار تھا، کیونکہ نبی پاک کی زندگی یہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو آیا ہی سے لیے ہوں، میں نے نماز سکھانا ہے، نہ قرآن کا تمام اخلاق، میں تو تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، تاکہ تم وہ بن جاؤ جو اللہ چاہتا ہے، تاکہ تم اللہ کے دربار میں قیمتی. تو آپ سے ہر سانس یہی تھی، احساس
اپنا چھوڑ کے دوسروں کو دینا. تشریف رکھتے ہیں ایک آگے, اس نے بہت خوبصورت چادر دی نبی پاک سے پیش فرمائی, اور چادر بڑی خوبصورت تھی, کالا, اس میں پھر دھاری تھی سفید, پیش کی. آپ کتنے پسند ہے, ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں سبحان اللہ, بس بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے, مجھے پسند آئی کسی چیز. کتنے ہوگی, ابھی آپ نے پلہ مارا ہی نہیں تھا, ایک بدو آ گیا, کہتا یا رسول اللہ مجھے دے دیں چادر, مجھے پسند ہے. آپ نے اسی طرح اٹھا اس چادر کو. یہ صحابہ دیکھ رہے ہیں, متاثر لگے, کیا بات. ایک صحابی آ گئے, ایک بدو آ گیا, کس طرح پتھر پیٹ میں بندھا ہوا ہے, کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا, پانی بھی نہیں مل رہا ہے, ہر جگہ پہ پوچھ, ہر ازواج کے پاس جا رہے ہیں کچھ کھانے کو ہے, 9 گھروں سے پھر کیا کہتے, سب کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی, اب تو پانی بھی ختم ہو گیا, پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے ٹھنڈا. یہ حال تھا. بعد میں آ گئے کہ یا رسول اللہ میری حاجت پوری کریں, مجھے پیسے دیں. بدو کہتے, بدو تھا پتہ, یہ دیتے ہیں سب کو, مجھے پیسے دیں. تو آپ سے خاموش ہو گئے. تو مجھے پیسے چاہیے, کہتے ٹھیک ہے فلاں یہودی کے پاس جاؤ, اسے میرے نام سے تو قرض لے لے, میں اس کا قرض اتارتا ہوں. حضرت عمر بیٹھے تھے, مجھے تیش آ گئی. وہ تو اپنے جلالی تھے نا, محبت کے اندر رغ تھے نا, ظاہر ہے اب کسی کو محبت کرتا تو کوئی تکلیف برداشت کرتا ہے اس کی. کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ یہ لازم تھا آپ پر کہ آپ کوئی بات کہتے, آپ کی حالت جو ہم جانتے جو ہے, آپ نے ایسا کام کیوں کیا؟ آپ کو جواب نہیں دیا, خاموش. شخص آ گیا, سرکار دو حسم کی بکری تھیں, اس طرح کافی بکری تھی اس معاشرت, وہ غریب نہیں تھے, آپ سے وسلم غربت اختیار کی تھی. سبحان اللہ, آپ سے زیادہ امیر کوئی ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. مجھے بتائیں, یہ نہیں کہ نا یہ ایپ تھا کہ وہ غریب تھے, تھا نہیں, پسند کیا تھا. اب المسکین کہتا ہے میں پسند کرتا ہوں, مسکین رہوں, مسکینوں میں عاشر رہوں, مسکین عاشر میں اٹھوں. آپ کی چاہت تھی الحمدللہ, جس ہمارے آج چاہتا ہے نا سب سے امیر میں ہوں, سب سے اچھی چیز میرے پاس ہے, سب میرے سلام کریں, میرا سٹیٹس اونچا ہو, میرا فلاں یہ ہو, میرا یہ, اس کے اندر جو ہم ساری زندگی لگا کے حرکتیں کرتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, وہ سٹیٹس نہیں آتا. اتنی ذلیل ہوتے چلے جاتے, اتنی قرضوں میں, دھیانوں میں, پریشانیوں میں, اور لوگوں کے حقوق ماننے میں انسان ڈاؤن ہوتا چلا جاتا ہے. ہے ایسے ہمارا حال, یہ ہے نا میرا حال, تو یہی اسی حال ہے. دیکھو عزت تھوڑی ہوتی ہے اس سے ملنے. سبحان اللہ. تو آ گیا بدو تھا, بدتمیز سے بات کرتے تھے, تمیز بھی نہیں ان کو بات کرنے کی کہ اللہ کے نبی سے بات کیسے کی جاتی ہے. یہ مجھے دے دیں بکری, مسلمان نہیں تھا, ساری دے دیں, ایسے ایک بھی نہیں مانگا, کہتے ساری مجھے دیں. ابھی کوئی ہوتا کہ تو کون ہے بکری مانگنا, کچھ ہے. سبحان اللہ. آپ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ پھیلتی تھی اس پر. سبحان اللہ. چہرے مبارک کو کیا خوبصورت مسکراہٹ پھیل کے جواب دیتے, اور صحابہ دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ, کیا یہ ہے, یہ اخلاق اس کو کہتے ہیں. تو آپ نے کہا لے لے, کتنی چاہیے؟ کہتے ساری چاہیے. کہتے ساری لے جا. ساری لے کے چلا گیا, اور جا کے پھر جب وہاں لے کے گیا تو یہ کہاں سے لے آیا؟ تو چپ کر جاؤ, سیدھے جا کے اسلام لے آؤ, مسلمان ہو جاؤ, جس کے پاس سے میں ہوں اس جیسے کوئی سخی ہے ہی نہیں. یہ کس کے لیے تھی ساری باتیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری انسانوں کی انسانیت کے لیے آئے تھے, اپنی چیز بتانے کے لیے تھوڑی آئے تھے. صرف ہمیں یہ نہیں بتانے آیا کہ رمضان آئے گا تو روزے رکھ کے بس ماسٹر روزے پڑا, تیر مار لیا. یہ نہیں تھا. آپ کی ایک ایک زندگی کے جو اطوار اور طرز تھی وہ ہماری زندگی کے لیے تھی, تاکہ ہم کیا ہو جائیں, افلح من زکاہا. یہی تزکیہ ہے, اسی کے نام صوفیزم ہے, اسی کے نام بزرگی ہے, اسی کے نام ولایت ہے. اللہ لا الہ, یہ نہیں ہے ولایت, اس کا نام ولایت نہیں ہے. وہ بقول رومی رحمۃ اللہ کے مسلح بچھا لو, ہاتھ میں تصویر لے لو, اوپر جگاڑ باندھ لو, یہ سمجھتے صوفی ہو گیا جی. 4 آدمی پیچھے لگا لو, اخلاق تو دکھاؤ اپنے, جب قربانی دے کے تو دکھاؤ. اخلاق بتایا میں نے, مخلوق سے محبت اتنی ہو کہ اپنی ذات سے زیادہ ہو. پتہ نظر آئے گا لوگوں کو خدا کی قسم کہ فلاں آدمی واقعی یار اخلاق کا مالک آدمی ہے. اور یہ بندہ جب ایسا ہو جاتا ہے
جب ایسا انسان بن جاتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ خواجہ غریب نواز بن جاتا ہے وہ، حضرت علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ بن جاتا ہے، فضل قریشی رحمۃ اللہ بن جاتا ہے. یہ بنتے ہیں لوگ، وہ کسی چیز سے نہیں بنے، واللہ ذکر سے بنتے. تو پنجابی کے بڑے شعر ہیں نا کہ ان چیزوں سے بنتے تو یہ ڈڈو مچھلیاں سب کچھ بنی ہوتی. ان چیزوں سے نہیں بنتا، بنتا اسی سے جو اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. قرآن کہتا ہے جس کا اخلاق بلند ہو گیا، صاف کرتے 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 اندر، اور وہ ڈائمنڈ نکل آیا، جس ڈائمنڈ کا نام ہے اخلاق حسنہ، اور جس کی تعریف ہے کہ اپنے سے زیادہ مخلوق سے محبت ہو جائے. ایک بلی ساری رات بستر پہ لیٹ رہی، صحابی تھے، آپ نے اس بجلی کو نہیں اٹھایا، سردی کی سخت سردی میں نیچے رات گزار دی، لیکن بلی کو اس کے اپنی بستر سے نہیں اٹھایا کیونکہ اس کو تکلیف ہوگی. بولے سبحان اللہ. یا تو انسانوں کو بستر نہیں دیتے ہم، نہیں جی ایمان نہیں لاتا، یہ تو جی کافر ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو یہ اسلام ہے ہمارا. مجھے پتا ہے. اب ہمیں اچھی طرح پتہ ہو جانا چاہیے کہ ہمارے زمانے میں بربادی کی جب بھی وجہ ہوئی ہے، جب بھی برباد ہوا ہے ہم، اسی وجہ سے جب ہم نے اپنے اخلاق کو چھوڑا ہے. کیوں کہ جہاں یہ ڈائمنڈ آ گیا، دیکھیں آپ کیوں اتنا بڑا مقام دیا اللہ پاک نے انسان کو، اخلاق پر اتنا بڑا بلند مقام کیوں دیا ہے کہ جب اخلاق آ جائے گا جس میں اللہ کی مخلوق سے محبت آ جائے گی. جب تصور کریں بات کہ اللہ کی مخلوق سے یا مخلوق کسی انسان سے اس کو اتنی محبت ہو جائے گی کہ وہ اس پہ اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا، نہ دشمنی دیکھے گا نہ کچھ. تو وہ انسان کیا کسی پہ ظلم کرے گا؟ کسی کا مال کھائے گا؟ کسی کو قتل کرے گا؟ کسی کے پیسے کھائے گا؟ کسی کی زیادتی کرے گا؟ کسی کی گریبان پکڑے گا؟ کسی سے لڑائی کرے گا؟ کسی کی غیبت کرے گا؟ پورا معاشرہ بن جائے گا، ظلم ختم ہو جائے گا. ظلم ختم ہو گیا. کسی گھر میں ظلم نظر نہیں آئے گا، کسی بستی میں ظلم نظر آئے گا، کسی کاروبار میں ظلم نظر نہیں آئے گا، کسی اونچے آدمی کا نیچے آدمی کا ظلم نہیں ہوگا. اسٹیٹس ویسے ہی ہوں گے. یاد رکھ، جس طرح رکھیں کہ غریب بھی رکھیں، اونچی بھی رکھیں، نیچے بھی رکھیں، ہوں گے ایسے ہی، لیکن سب آدمی اتنے خوشحال ہوں گے کہ ظلم نہیں ہوگا کسی پر. وہ منتیں کر کر کے غریب کو پیسے دے رہے ہوں گے. سبحان اللہ. فرق کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا. لینے دینے کا اتنا اعلیٰ مقام ہو جائے گا ہر انسان. اور یہی تھا جو نبی اکرم کے زندگی کے دور اٹھا کے دیکھ، یہی سبق سکھانے آئے تھے. کیوں بھول گئے ہم اپنا سبق؟ ایک سبق کو صوفیاء کرام دہراتے ہیں ان مجالس کے اندر، تیار کرتے ہیں اپنے ایک آدمی کو، اس کو اخلاق کو بلند کرتے ہیں، اخلاق کو بلند کرتے ہیں. تزکیہ سے کچھ بلند نہیں کرتے، اس کو یہ نہیں سکھاتے تم یہ کرنا ہے فلاں کرنا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ کیسے کیسے صوفیاء کرام نے انسانوں کو پیدا کیا ہے کہ ان کو تو علم تھا ہی نہیں، ان کے پاس عالم نہیں تھے، لیکن ان کو اس درجے پہ اخلاق پہ تیار کر دیا تھا، تصحیح کر دیا تھا، وہ جا کے آگے دین کو پھیلا دیتے تھے. کبھی سہارا نہیں لیتے تھے کسی علم کا، علم نہیں تھا ان کے پاس. ابھی میں گنانا شروع کروں آپ کو نام ہمارے اکابرین میں سے، آپ کو اتنے نام یاد آئیں گے کہ ان کے پاس ظاہری علم نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے تزکیہ کیا اس کے شیخ نے، اس کو تیار کیا اور تیار کرنے جاؤ مرخوب کی طرف، تو وہ ایک ہتھیار لے کے گئے تھے. وہ کیا تھا؟ اخلاق کے حوصلہ تھا ان کے پاس. رات کے وقت بھی میں نے اپنے حضرت کا دیکھا، رات کے 2 بجے بھی ایک شخص آ گیا، 80-90 سال کا انسان، جس کے گھر میں روٹی نہیں ہوتی تھی. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں اپنے حضرت کی بات کر رہا ہوں. گھر میں روٹی نہیں ہوتی تھی، پانی ہوتا تھا، اور کئی دن ہفتے وہ کھانا نہیں ہوتا تھا ان گھر میں. میں اس انسان کی بات پر میں نے دیکھا ہے پرسن، میں کتابوں کی بات نہیں کر رہا. 1:30-2 بجے کوئی مہمان آ گیا، اس نے کنٹھی کھڑکا دی. اب واللہ کہاں سے، میں بھی اس خانقاہ میں موجود تھا، تو میں سب دیکھ رہا تھا نظارہ. خانقاہ کیا، ایک چھپڑ تھا الحمدللہ، ایک دیا جل رہا تھا، ایک کون میں بیٹھا تھا، ایک کون میں جو فقیر تھے وہ بیٹھے تھے، خانقاہ میں مست بیٹھے تھے. رات کا وقت تھا، سردیوں کے زمانے تھے. تو میں دیکھا اس وقت مہمان آئے حضرت کا، کیا ہوتا ہے. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو ایک پیالہ آیا، گرم روٹی آئی. دیکھتا رہا کہ حضرت کے پاس کھانا نہیں تھا. میں نزدیک کیا اس کے، میں نے کہا مولانا کیا کھا رہے ہیں؟ کہتے آپ پیچھے ہٹ جائیں، تو ہمارا حضرت کا معاملہ ہے. میں سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں ہمیں تو وہ چیز ملتی ہے جو ہم پسند کرتے ہیں.
میں کیا چیز ایسی؟ ملائی سمجھتے ہیں جو دودھ سے اترتی ہے نا ہمارے پاکستان میں، خالص ملائی، اس پہ چینی اور گرم گرم روٹی الحمدللہ، اور وہ رات کے 1:30 بجے. میں نے کہا حضرت کہاں سے لائے ہوں گے؟ کیونکہ حضرت کو پتا تھا یہ جو میرا مہمان اس چیز کو پسند کرتا ہے، تو آپ نے پتہ نہیں کیسے انتظام کیا رات کے 1:30 بجے اور اس کو مہیا کیا، اور وہ رات کو بیٹھ کے کھا رہے ہیں. ایک شخص ہمارے خانقاہ سے سن رہا ہوگا شاید میری بات، بدتمیزی کے ساتھ چلا گیا، حالانکہ مجھے بتایا بغیر جوش میں باتیں کرتے ہیں تو چلو ہم ہی چلتے ہیں دیکھتے ہیں حضرت کون ہے، حالانکہ نہایت ہی بدتمیزی والا معاملہ ہے. اس کے ادب کے خلاف بات ہے کہ آپ ایسا حرکت کریں. وہ بڑے مجھ سے اجازت لگائے بغیر وہ خانقاہ پہنچ گیا ڈیرہ جی کا، حضرت کی خانقاہ، اور پہنچا رات کا وقت تھا، صبح فجر سخت سردی تھی. اب وہ کانپنے لگا، سردیاں بہت پڑتی ہیں ہمارے علاقے میں، گرمی بھی ہے سخت، سردی بھی سخت. وہ خانقاہ میں گیا، دروازہ کھلا تھا، رات کے 3-4 بجے تھے، تھکا تھا نیند سے، تو اب دروازہ تو بند تھا. وہ ہاتھ میں تھا، تھوڑا لیٹا، حضرت اٹھ کے آ رہے تھے تہجد پڑھنے کے بعد. انہوں نے دیکھا کوئی مہمان ہے، آپ نے اپنا کمبل اتارا، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، کمبل اتارا، خود ایک قمیض میں آ گئے، کچھ نہیں تھا، اور اس کو کمبل اڑا دیا. پتہ ہے کون ہے، کمبل اڑا دیا اچھی طریقے سے، آپ جا کے بیٹھ گئے سردی کے اندر ساری رات بیٹھے. یہ ہے عبادت جس سے خلافتیں ملتی ہیں، اور جس سے کہا جاتا ہے کہ فلاں ملک میں جا کے تم نے کام کرنا ہے، فلاں ملک میں جانے تم نے تبلیغ کرنی ہے. وہ نور ہے، اگر اس کے ساتھ ظاہر علم بھی آ جائے، احادیث بھی آ جائے، قرآن آ جائے، اور یہ علم بھی مل جائے، اخلاق حسن اس میں آ جائے، تو نور ہو جاتا ہے الحمدللہ. اس کا جواب ہی نہیں ہے. ایک پہیے کی گاڑی جب ایسے چلتی ہے، آپ اندازہ لگائیں، جب دونوں پہیے مل جائیں گے تو کیا حال ہوگا پھر اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی ہے. لیکن ہوتا یہ کہ کہیں ایک پہیہ تو دوسرا پہیہ فیل ہوا تو دوسرا ایک پہیہ فیل. لیکن بنتا کام اس سے، ظاہر علم سے کام نہیں بنتا کس سے؟ جب تک اس کا گیئر نہیں لگے گا صحیح، اخلاق حسن نہیں آئے گا، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین چیز عطا کی گئی ہے، ماشاء اللہ، ما عطا خیر الحسن، انسان اپنے حسن الخلق. یہ بن جاتا ہے چیز انسان، اور اس کی قیمت کیا ہوتی ہے اللہ کے دربار میں، یہ بھی سن لیں آپ. یا میں آپ بتا رہا ہوں، کس لیے بتا رہا ہوں؟ پہلے سبحان اللہ زور سے بولیں، سو تو نہیں گے. میری بات میں نشہ بہت چڑھ جاتا ہے لوگوں کو. بھائیو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کے بعد ہم نے اس پہ محنت کرنی ہے، تب تو کام کریں گے. اپنے اخلاق کو رنگ میں لانا ہے. رمضان آ رہا ہے، لعلکم تتقون. ظاہری عبادات کو مت سمجھنا کچھ، اس رمضان کو یہ سمجھنا کہ ہم نے یہ عبادت حاصل کرنی ہے. انشاءاللہ رمضان میں مجالس سے رہیں تو میں اس پہ گفتگو کر کے دکھاؤں گا آپ کو. اصل چیز تو یہی ہے. کبھی اس میں گھمنڈ نہ کرنا، میں نے ذکر کر لیا، میں نے یہ لباس پہن لیا، میں نے فلاں کر لیا، الحمدللہ مقبول ہے، سرکار سنت مقبول ہے. لیکن جب تک اخلاق نہ ہو، یہ ریا ہے، دکھاوا ہے. اور جب یہ ریا دکھاوا، جب یہ اخلاق آ جائیں تو یہ نور ہے، نور. اس کا تو جواب ہی کوئی نہیں. اس کا کیا جواب ہے؟ سرکار دونوں کی امامے کے کیا جواب ہے؟ دھوتی شریف کا کیا جواب ہے؟ کرتے کا کیا جواب ہے؟ رضا کا کیا جواب ہے؟ اس کا تو کچھ جواب ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اندر یہ اخلاق موجود ہیں. شرط یہی ہے، نماز بھی وہ نماز مقبول ہوگی، حج بھی وہ حج مقبول، جس میں اخلاق. وہ حج کیا کہ آپ کونی مار کے آ جائیں، لوگوں کو دھکے دے کے آ جائیں، برا حال کر کے جائیں، ہجر اسود کو بوسہ سمجھنا لینا اتنا مقبول ہے. ہزاروں لوگوں کو زخمی کر کے آپ بوسہ لے رہے ہیں ہجر اسود کا. افسوس اور تف افسوس. وہ آب زمزم پی رہے ہیں، آپ مطاف کر رہے ہیں. جو جھگڑے وہاں چلتے ہیں، جو دھکا پیڑ ہوتی ہے بسوں کے اندر، اور جو ریل پیڑ ہوتی ہے کھانے کے اوپر، جو حاصل ہوتا ہے ایک روٹی لینے کے لیے، تو آپ دیکھ ہی لے ہوگا نظارہ. یہ حج ہے؟ بتائیں مجھے. یہ نہیں معاملہ ایسے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں. اللہ پاک نے انسان کی تخلیق اس لیے بنائی ہے کہ تجھے میں ایک چیز سے دیکھنا چاہتا ہوں، اسی پہ تجھے فلاح دوں گا. وہ کیا ہے؟ اپنا نہ بن، غیر کا بن کے دکھا. کتے بلی کو بھی محبت دینی پڑی تو محبت دے کے دکھا. آپ کتنا مشہور واقعہ لوگ سناتے ہیں. ایک فاحشہ تھی، فاحشہ کے بعد تو کوئی لفظ نہیں ہے. کیا کیا اس نے؟ گزر رہی تھی، کچھ نہیں دیکھا، کتا ہے مٹی چاٹ رہا ہے. صحیح تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی کوئی بات تھی. جوتا اتارا، اس نے نیچے کنویں میں پانی ڈالا، اس کو پہنا دیا.
اس کو نزدیک کوئی چیز ہی نہیں ہے یہ. اس کو تو میں تو گندی ہوں، فاحشہ عورت ہوں، بیکار عورت ہوں، میرے اندر ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس نے نزدیک کام بھی کچھ نظر نہیں آیا، لیکن دل کے اندر جو ایک جذبہ تھا محبت کا اخلاق اس کی اللہ، کیونکہ اس نسبت کس سے لی؟ کتے کے اللہ سے لی. یہ اللہ کی مخلوق اور پیاسے بیٹھا ہے تو میں اس کو پلا دوں. اس کی نیت بھی نہیں کیا تھا، لیکن نیت تھی نہیں اس کی، بیچاری کو سمجھ تھی نہیں، اس کو پتا نہیں تھے کہ وہ کیا کام کر رہی ہے، لیکن وہ جذبہ جو اس کے اندر جھلکا اللہ کی مخلوق کی محبت کا، اس کا معیار دیکھیں سبحان اللہ، کہ مرنے کی دیر تھی جنت کے اندر پہنچی ہوئی تھی. میں کہا کہ تجھے کتے نے پہنچا دیا، جس سے ساری دنیا نفرت کرتی ہے، جس کے پاس سے آدمی نہیں گزرتا، بچتا ہے، جس کی وجہ سے فرشتے نہیں آتے، اس کتے نے اس فاحشہ کو عورت کو جنت میں پہنچا دیا. یہ تو اخلاق پیدا کریں. نہ گھر میں اخلاق ہے، نہ باہر اخلاق ہے، نہ بچے سے اخلاق، نہ بیوی سے اخلاق ہے، نہ چاچے سے اخلاق ہے، نہ محلے والے سے اخلاق ہے. یہی بات ہے بھائی. کتنا بلند ہو جاتا ہے آدمی. اس کی ایک مثال دے کے بند کرتا ہوں، ٹاپک تو بہت لذیذ بھی ہے اور مزیدار بھی ہے. دیکھیے اب بلندی دکھاتا ہوں انسان کی کیا ہے، کہ اس کے لیے یہ نہیں کہ بہت بڑی عبادت کو کام کرتی ہے، نہیں، اللہ کے نزدیک اتنا بلند ہو جاتا ہے وہ آدمی کہ اس کی چھوٹی چھوٹی نیکی جس کو ہم ذرہ سمجھتے ہیں، دیکھیں اس کی قیمت اللہ کے نزدیک کیا ہوتی ہے. مخلوق جاتی تھی بار، جیسے مسجد سے ہم نکلتے ہیں، یہ حدیث ہے، حدیث بیان کر رہا ہوں، مفہوم حدیث کا سنا رہا ہوں. تو ایک جھاڑی تھی، جیسے آپ دیکھتے ہیں جھاڑی تھی ہمارے جس شہر گاؤں میں ہوتی ہے، مسجد میں جا رہے ہیں تو جھاڑی لگی ادھر ادھر، تو اس جھاڑی سے لوگوں کسی کا کپڑا ٹکتا تھا، کچھ جھاڑی جیسے کرتی ہے کام. تو آدمی دیکھتا تھا، نماز تو نہیں پڑھتا تھا، وہ بھی وہاں سے گزرا، اس نے کہا یار یہ کیا بات ہے. یہاں سے میں دیکھتا ہوں بیچارے نمازی جاتے ہیں اور نماز پڑھنے جاتے ہیں، ان کے یہ کپڑوں کو پھاڑ دیتے، کچھ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے یار ہٹا ہی دیتا ہوں میں. وہ گیا اپنے گھر سے پھواڑا لایا، پھڑیلا جھاڑی کو کاٹ کے پھینک دیا. کوئی ہے اس کو قیمت ہے میرے آپ کے نزدیک؟ مجھے بتائیں. انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ جنت میں گیا نہیں، جنت میں لوٹنیاں مار رہا ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ کہ اس نے مخلوق کا خیال کیا اللہ تعالیٰ کی، کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے ایک جھاڑی سے. کبھی مجھے اور آپ کو خیال آیا صوفیوں کہ اتنے لاکھ ذکر کرتے ہیں، اتنے لوگوں کا یہ کیا، اتنوں کو فلاں کیا، اتنا یہ کیا، اور کوئی آدمی ایک ایسا دکھاؤ، ایک آدمی جیسے دکھاؤ کہ تجھے یاد کر کے کہہ رہا ہو کہ اس آدمی نے تو مجھے اتنا دل خوش کیا، مجھے اس کی ضرورت تھی، اس نے مجھے عطا کر دیا. کوئی قرض کھا تھا، رو رہا تھا، آپ نے جا کے اس کو اپنی جیب سے پیسے نکال کے دے دیا ہے، تم لے لو. پہلے ہم اپنا دیکھیں گے، میرا پیٹ بھرے گا ہی نہیں، بھرے گا تب دیں گے. نہیں سبحان اللہ. فاطمہ کا قصہ نہیں ہے آپ نے سنا؟ روزہ رکھ دیا، روزہ رکھنے کے بعد جناب باہر فقیر آ گیا، ابھی تو ہاتھ میں لگایا تھا، ویسے ہی فاقہ تھا، صبح تھا ہی کچھ نہیں، خیر کچھ ہدیہ آ گیا، ابھی ہاتھ نہیں لگایا تھا. فقیر نے آواز ماری، کھانا اٹھا کے ویسے کے ویسے دے. بچے خود بھی. اس کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ اخلاق. دانتیں نکالنے اخلاق کا نام نہیں. ہاتھ ملا کے ہنسا کرے نا تو پہلے دل کو دیکھ لیا کریں، میں فراڈ کر رہا ہوں، یہ سچ میں میرے دل میں اس کی محبت ہے، نہیں ہے تو پاس سے نکل جائیں. اگر یہ ڈرامہ نہ کر کے، نہیں پتہ ہے میں بیمان ہوں، میں دھوکے باز ہوں، کیا چپ کر کے نکل جائے نیچے منہ کر کے، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اللہ خبیر و بصیر ہے. اور یہ نوبت آئے کیوں؟ ہم بندر ہیں، جانور ہیں، کیا ہیں؟ ہم اپنے آپ کو صحیح کیوں نہیں کرتے؟ آئیں وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اس پہ کوشش کریں گے، تزکیہ کریں گے اپنا پورا انشاءاللہ. ورنہ تو کامیاب تو نہ ہوئے ہم. ساری عبادتیں زور لگا رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں، سب ڈب ہو جائیں گے، دب جائیں گے اس پر جتنے بھی زور لگائیں گے. کیوں؟ سب سے پہلے تو دیکھیے اخلاق اس بندے کا کیا ہے یا نہیں. میرے بھائی انشاءاللہ یہ تزکیہ کی مجالس اس لیے ہوتی ہیں کہ ان مجالس میں انشاءاللہ محنت کرتے ہیں، انسان کوشش کرتا ہے، لیکن رائٹ سمت پہ چلنا چاہیے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے اخلاق کو دیکھیں اور اثار اور قربانی کی عادت ڈالیں. ایک آدمی گندے ہے، معاف کرنا سیکھیں اس کو، یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے نا. وہ آپ کو گالی دے رہا ہے، برا کہہ رہا ہے، نبی پاک سے پاس ہے بدتمیزی کی. ایک بدو نے آ کے آپ بیٹھے چادر کھینچ لی، آپ کا گلا دب گیا، سخت سے بڑی مشکل سے ہنسائی آپ، کیا بات ہے؟
کہتے ہیں سارا مجھے دیں مال، میرا ہے مال، آپ کا تو نہیں ہے نا یہ. اور بہت بدتمیزی کے لفظ نے کی ہے. ناظر لگے پتہ ہے بدو ہے اس کو، ہمارا آپ کا مال ہے سارا، مجھے دیں سارے، اور میرے اونٹ پہ لاد دیں اس کو. حدیث میں لفظ آتے ہیں. دیکھیں اللہ کے نہیں مسکرا پڑے. کہتا اچھا کہ یہ بات تو تو نے میرے تکلیف دی ہے گردن میں اتنی سخت، پہلے اس کا تو بدلہ دے مجھے. آپ نے کہا سبحان اللہ. اس نے کیا سن، نہیں جی نہیں، مال دیں مال دیں مال دیں. کہتے ہیں مال ہی تجھے دوں گا میں. آپ نے اشارہ کر دیا. پورا اونٹ جتنا آپ کے پاس پیسے تھا مال تھا وہ سارا اونٹ پہ لے کے چل پڑا. اس کا نام اخلاق حسنہ. یہ سب کر کے دکھایا میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو دل کو ہمارے اتنا بڑا وسعت ہونی چاہیے الحمدللہ رہنے کے لیے. وقت کیوں ضائع کرے آدمی. اللہ تعالیٰ نے ظاہری بھی کو نصیب فرمائے، نمازیں عطا فرمائے، قرآن عطا فرمائے، ذکر عطا فرمائے، تبلیغ عطا فرمائے. اس سے بھی مزید کرے، اور حقیقت جو منزل ہمارے دل ہے اندر جو ہمارا باطن ہے اس کو بھی صاف کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے.